بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم اور موسیٰ نے اپنے رب کے ہاں مناظرہ کیا تو آدم موسیٰ پر غالب رہے۔ موسیٰ نے فرمایا، آپ آدم ہیں جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا، اس میں اپنی روح پھونکی، اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا، آپ کو اپنی جنت میں بسایا، پھر آپ نے اپنی لغزش سے لوگوں کو زمین پر اتارا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، آپ موسیٰ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی رسالت اور اپنے کلام کے لیے منتخب فرمایا، آپ کو تختیاں عطا کیں جن میں ہر چیز کا بیان ہے، آپ کو کسی واسطے کے بغیر کلام کا شرف بخشا۔ آپ کے خیال میں میری تخلیق سے کتنا عرصہ قبل اللہ تعالی نے تورات لکھی ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، 40 برس۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیا آپ نے اس میں یہ چیز بھی پائی؟ آدم نے اپنے رب کی فرما برداری سے لغزش کی تو وہ کامیاب نہ ہوئے۔ انہوں نے فرمایا، جی ہاں۔ آدم نے فرمایا، کیا آپ مجھے ایسے عمل کرنے پر ملامت کرتے ہیں جس کا کرنا اللہ نے مجھے پیدا کرنے سے بھی 40 برس پہلے مقدر کر دیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام موسیٰ پر غالب آ گئے۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تقدیر کے ان کے کچھ معاملات کے بارے میں مناظرہ ہوا۔ تو یہ مناظرہ کب ہوا؟ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ یہ ابتدائی زمانہ ہے کہ ان سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، ان کی ظاہری حیات کا زمانہ، یہ ان سے بعد کا ہے۔ تو یہ مناظرہ کہاں پر ہوا اور کیسے ہوا؟ تو یہ مناظرہ عالم ارواح میں ہوا۔ اس مناظرے میں تقدیر کے بارے میں کچھ امور پر بات ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے جو مناظرہ فرمایا، تو اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ موسیٰ علیہ السلام کی نیت ان کو برا بھلا کہنے کی تھی۔ ایک پیغمبر، اور وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے والد سے ایسی بات کریں کہ جس میں کوئی بے ادبی کا شائبہ ہو؟ ان کا یہ مناظرہ ادب کے ساتھ تھا، اور یہاں پر یہ جو فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے تورات مقدس کب لکھی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کا علم وہ کوئی نئی چیز ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ علم تو اللہ کا قدیم ہے، یعنی اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، لیکن جو تورات کے نقوش ہیں وہ بعد کے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام اور فرشتے، یہ دو ہستیاں ہیں کہ جو معصوم ہیں۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا یہاں پر تذکرہ ہے، تو یہ گناہوں سے محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں۔ محفوظ سے اوپر والا درجہ معصوم کا ہے، لہٰذا کسی نبی سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اجتہادی بھول چوک ہو سکتی تھی، اور ایسی بھول چوک پر اللہ کی جانب سے ان پر ہونے والا مواخذہ یہ اللہ کی حکمتوں پر مبنی ہے۔ اس حدیث پاک میں تقدیر کے بارے میں کچھ باتیں آئی ہیں، تو تقدیر کے بارے میں
زیادہ گہرائی میں جانا یہ ہمارے لیے درست نہیں ہے۔ اس پر دلیلیں ڈھونڈنا اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر کچھ دلیلیں ڈھونڈنا یہ ہمارے لیے گمراہی کا باعث بن سکتا ہے۔ ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کے فرمانات یہ قطعی طور پر درست ہیں اور ہم ان پر بغیر چون و چرا ایمان رکھتے ہیں۔